बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये इमरान खान की बहन है नौरीन नियाज़ी। ये मीडिया पर नहीं आती थी, लेकिन अलीमा खान साहिबा की गिरफ्तारी के बाद और दूसरी बहन उज़मा की गिरफ्तारी के बाद अब ये मजबूरन मीडिया पर आना शुरू हुई हैं। बहुत ही मासूम हैं, उम्र रसीदा खातून हैं, लेकिन भाई के लिए ये सामने आ रही हैं और मुख्तलिफ चैनल्स पर भी बात कर रही हैं और बता रही हैं कि इनको तशवीश असल में क्या है इमरान खान साहब के हवाले से। अब इसी तरह उन्होंने हामिद मीर साहब से भी बात की है, उसके हवाले से हम ज़रूर बात करेंगे और तफसील से बात करेंगे कि एक बहन क्या कह रही है अपने भाई के बारे में जो कि साबिक वज़ीर आज़म है। और भी लोगों को इन्होंने इंटरव्यू दिया है, उस सब पर बात करेंगे। जिस तरह काशिफ बासी साहब हैं, ये नौजवान सहाफ़ी हैं शाकिर महमूद अवान, इनको भी इन्होंने इंटरव्यू दिया है। लेकिन पहले बात करते हैं कर्फ्यू की। जी हाँ, एक दफ़ा फिर इस्लामाबाद में वफाकी दारुल हुकूमत शहर इक़्तिदार में कर्फ्यू लगा हुआ है। अब ये साफ़ी हैं शिराज अहमद शिराजी, कहते हैं एक तरफ शंघाई ताउन तंजीम इजलास, दूसरी तरफ कर्फ्यू जैसा समा, खाने पीने को कुछ नहीं मिल रहा, शॉप्स बंद, रेस्टोरेंट बंद, रास्ते बंद, सब चीजें बंद। अच्छा, हुकूमत ने ऐलान किया था कि हम सब कुछ बंद कर रहे हैं, रेस्टोरेंट बंद कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से बंद होंगे कि बिल्कुल कर्फ्यू होगा और इतने दिन के लिए ये किसी ने नहीं सोचा था। इसी तरह से ये देखिए, ये मुख्तलिफ मनाज़िर हैं, ये इस्लामाबाद की उन जगहों के जहां रश रहता था और लोग ही लोग। रात के 8 बजे I8 मार्केट्स की वीडियो है, दुकानें रेस्टोरेंट बंद करवा दिए गए। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस तो इस्लामाबाद में पहले भी बहुत हुई हैं, मगर ऐसा सन्नाटा तो कभी कोरोना में भी नहीं देखा। दूसरे सेक्टर्स में जाने के सब रास्ते बंद हैं। अल्लाह खैर करे। यह हाल हो गया है कि लोग कह रहे हैं अल्लाह खैर करे, इतना सन्नाटा और इस तरह का माहौल, ये क्या वजह है? यह सूरत हाल है जी इस्लामाबाद में। और दूसरी तरफ आज खबर आई कि इमरान खान साहब को कुछ डॉक्टर्स ने चेक किया है और वो कह रहे हैं कि जी वो ठीक हैं, रिपोर्ट्स कुछ आ जाएंगी तो पता लगेगा। बाहर उन्होंने आज एक्सरसाइज भी की है। अब इस सारी सूरत हाल में काशिफ बासी साहब से बात करते हुए नौरीन नियाज़ी, इमरान खान साहब की वो वाहिद बहन जो इस वक्त जेल में नहीं है, तो बाकी तो दोनों बहनें अब जेल में हैं, वो उनके लिए भी फिक्रमंद हैं। क्या कह रही हैं? कहती हैं अभी बैरिस्टर गौहर ने ट्वीट की है कि इमरान खान की जेल में पिम्स के डॉक्टर से मुलाकात करवाई गई है और वो ठीक है। काशिफ बासी ने ये जब बात कही तो नौरीन नियाज़ी कहती हैं बैरिस्टर गौहर मुतमईन होंगे, हम बतौर फैमिली पिम्स के डॉक्टर से मुतमईन नहीं। जब तक उनकी मुलाकात डॉक्टर आसिम से नहीं करवाई जाती तब तक यकीन करना मुश्किल है। यानी इमरान खान के ज़ाती मुआलिज शौकताना हॉस्पिटल के डॉक्टर, ये पिम्स जो है चूँकि सरकारी इदारा है तो वो तो सरकारी रिपोर्ट आएगी, सरकारी डॉक्टर्स हैं, तो इमरान खान के ज़ाती मुआलिज को मिलने ही नहीं दिया गया। इस पर बहुत ज़्यादा तशवीश है। इसी तरह से नौरीन नियाज़ी ने इमरान खान की सेहत के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। ये इमरान खान को रास्ते से हटाना चाहते हैं। इमरान खान ने मुझे बताया था, ये इमरान खान की बहन कह रही हैं कि इमरान खान ने मुझे बताया था रास्ते से हटाना चाहते हैं। सुनिए। अच्छा, ये अभी इसकी आवाज़ नहीं आ रही, मैं कोशिश करता हूँ कि इनकी आवाज़ भी आपको सुनवा सकें कि वो किस तरह से तशवीश का इजहार कर रही हैं अपने भाई के हवाले से। जी, तो अब सुनिए इमरान खान की बहन नौरीन नियाज़ी क्या कह रही हैं। कि कोई उनके डॉक्टर का एतबार कर सकता है या ये जो दवाई देंगे कोई उसका यकीन कर सकता है? आपको पता है कितने लोगों को इन्होंने जेलों में भी ख़त्म किया और बाहर भी ख़त्म किया। कि जब इंसान हारा हुआ होता है ना, ये एक तरह से हारे हुए हैं और फिर आप हर हरबे पे जाते हैं क्योंकि इनको समझ नहीं आ रही और हम क्या करें इनके साथ। मेरी इमरान खान की तो ये देखिए, अब वो कह रही है कि हारा हुआ जो होता है वो कुछ भी कर सकता है और क्या इनके डॉक्टर्स पर हम एतबार कर सकते हैं, ये उन्होंने खुद कहा है इमरान खान साहब की बहन ने। तो मैंने आपको वो गुफ्तगू सुनवा दी है। इसके अलावा हामिद मीर साहब से गुफ्तगू में नौरीन नियाज़ी साहबा कहती हैं आखिरी बार इमरान खान से कब मुलाकात हुई और सेहत कैसी थी, ये सवाल था हामिद मीर साहब का। और आज ज़ाती मुआलिज से मुलाकात क्यों ना हो सकी, इस पर जो खुसूसी गुफ्तगू है उसका खुलासा इस तरह से है कि जो नौरीन हैं इन्होंने कहा कि इमरान खान से आखिरी मुलाकात 2 या 3 तारीख को हुई थी, तब सेहत बिल्कुल ठीक थी, बहनों से भी कोई राबता नहीं, यानी अलीमा और उज़मा खान से। जेल में मुलाकात नहीं करने दे रहे। डॉक्टर आसिम ने बताया है कि वो सुबह से शाम तक अडयाला के बाहर खड़े रहे मगर मुलाकात नहीं कराई गई। इमरान खान के जो ज़ाती मुआलिज हैं, हम इमरान खान के लिए परेशान हैं, इनके साथ ज्यादती हो रही है, कोई केस है इन पर ऐसा, ना ही कोई सजा।
میرا سیاست میں کوئی کردار نہیں, میں بس بھائی کے لیے فکر مند ہوں. عمران خان کے بچوں سے میرا تو رابطہ ہے مگر ان کا اپنے والد سے رابطہ نہیں کرایا گیا. اور اسی پر جمائمہ نے بھی ٹویٹ کیا کہ جی وہ میرے بچوں کے والد ہیں اور میں اس بارے میں فکر مند ہوں انسانی حقوق کے حوالے سے اور دیگر باتوں پر. اچھا اب آ جائیے ایک اور معاملے پر. یہ ہے جی انس گوندل, نوجوان صحافی ہیں. انہوں نے ویڈیو میں بھی یہ بات بتائی ہے کہ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کی سینیٹر ڈاکٹر زرقا ترمیم کے حق میں ووٹ ڈالنے کے لیے نون لیگ سے ڈیل کر چکی ہیں اور اس تمام ڈیل میں ان کو شبلی فراز کی سہولت حاصل ہے اور پیسے کے لین دین کا بھی معاملہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہے. اور ویسے کریڈیبل جرنلسٹ ہیں, نوجوان صحافی ہیں, چینلز کے ساتھ بھی بستہ اور سوشل میڈیا میں بڑے ایکٹیو ہیں. اور اس پر جناب ایک اور میں عرض کر دوں کہ سمیع ابراہیم صاحب سینئر صحافی, شبلی فراز صاحب جواب دیں, جو رکن اسمبلی اور سینٹ حکومت کے ساتھ مل رہا ہے, رکن اسمبلی یا رکن سینٹ حکومت کے ساتھ مل رہا ہے, آپ اس کا نام کیوں چھپا رہے ہیں؟ آپ کی خاموشی مجرمانہ ہے, قوم وفاداریاں بدلنے والوں کو معاف نہیں کرے گی. تو مختلف ذرائع سے اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں. باقی جناب بیرسٹر گوہر خان صاحب نے یہ ٹویٹ تو داغ دیا, لیکن اس کے بعد اب رد عمل بڑا شدید آ رہا ہے کہ جی بیرسٹر گوہر صاحب حکومت کو مان رہے ہیں اور خواجہ آصف ان کی تائید کر رہے ہیں. تو اس پر عمران ریاض نے بھی ٹویٹ کیا کہ جی دیکھیں دونوں سیم پیج پر آگے ہیں. بیرسٹر گوہر کہتے ہیں ٹوڈے ایٹ اباؤٹ 4 PM 2 doctors, an ENT specialist and a medical specialist visited Khan Sahab at Riyala jail. We were informed a while ago that Alhamdulillah Khan Sahab is in good health and had exercised for an hour today. We shall get medical reports from them soon and I will share with you. Inshallah, I express my gratitude to every worker and supporter of PTI who were concerned about Khan Sahab's health. God bless you all. ٹھیک ہے جی, کہ جو رپورٹس آ جائیں گی, ان سے ڈاکٹرز مل گئے ہیں, آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے کنسرن شو کیا. عمران ریاض کہتے ہیں سیم پیج, کیونکہ خواجہ آصف نے اسی پر کمنٹ کیا ہے اسی ٹویٹ پر. ویسے وزیر دفاع صاحب کو پتا ہے کہ یہ نیشنل سیکورٹی کا مسئلہ ہے, ایکس اور ٹویٹر کو استعمال نہیں کرنا چاہیے, لیکن وہ اس کو کر رہے ہیں. الحمدللہ گوہر صاحب, وی ارنسٹلی ہوپ دس ول پٹ یور اینگزائٹی ٹو ریسٹ. کہتے ہیں ہم مخلصانہ طور پر سمجھتے ہیں, سوچتے ہیں, امید کرتے ہیں کہ اب آپ کی جو تشویش تھی عمران خان کی صحت کے بارے میں وہ اب ختم ہو گئی ہوگی. اور گاڈ بلیس یو ٹو, کہ اللہ آپ کو بھی یعنی حفظ و مان میں رکھے یا آپ پر بھی رحم کرے. اچھا اب اسی معاملے پر فواد چودھری صاحب بھی آ گئے میدان میں. کہتے ہیں یہ تو ایسے ہی ہے, محسن نقوی اڈیالہ جیل جائیں اور کہہ دیں بانی پی ٹی آئی بالکل ٹھیک ہیں, کہ جی انہی کے ڈاکٹر گئے ہیں, سرکاری ڈاکٹر گئے ہیں, انہوں نے جا کے کہہ دی جو ٹھیک ہیں اور ہم اس چیز کو مان لیں. تو یہ تو بات کوئی ٹھیک نہیں لگتی. زبیر علی خان صافی کہتے ہیں واضح رہے شیر فضل مروت نے خواجہ آصف سے ملاقات کی تھی تو عمران خان نے پارٹی رکنیت معطل کر دی تھی. اچھا اس سارے معاملے میں سلمان اکمل راجہ صاحب کی جو گفتگو ہے, جو سیکرٹری اطلاعات ہیں اس وقت تحریک انصاف کے, وہ بہت اہم ہے. وہ کہتے ہیں کہ آج سیکرٹری اطلاعات نہیں, سیکرٹری جنرل سلمان اکمل راجہ صاحب, وہ کہتے ہیں آج عمران خان صاحب سے خاندان, وکیل یا سیاسی ورکر کی ملاقات کو 12 دن گزر گئے. یہ پابندی تمام قوانین اور عدالتی فیصلوں کے خلاف ہے. عدالت نے خان صاحب کی بہن کی ملاقات کی درخواست رد کی, حکومت نے انسانی تقاضوں کو رد کیا. اب جملہ سنیے, احتجاج نہ ہونے کی وجہ میں خان صاحب سے ملاقات کے بعد عرض کروں گا. اب جناب کس نے احتجاج نہیں ہونے دیا, کیوں نہیں ہونے دیا, یہ بات بعد میں آئے گی. اب آخر میں آ جائیے آئینی ترمیم کا معاملہ. یہ بہت ہی دلچسپ ہو چکا ہے. آپ یہ خبریں دیکھیے اور پھر اصل معاملہ میں آپ کے سامنے بتاؤں گا. آپ نے صرف خبروں پر نہیں جانا, یہ خبریں وہ ہیں جو تمام پاکستان کے میڈیا میں, ایکسپریس, جیو, دیگر جگہوں پر چل رہی ہیں, وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. پی ٹی آئی کا آئینی ترامیم پر خصوصی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا اعلان. تحریک انصاف نے 7 اجلاسوں میں آئینی ترامیم کی ایک بھی تجویز پیش نہیں کی. وزیر قانون اعظم نذیر تالڑ. 26ویں آئینی ترمیم, قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس 17 اکتوبر کو طلب کرنے کا فیصلہ. کہ اجلاس تو 17 اکتوبر کو ہے, 25 سے پہلے میں ترمیم کرنی ہے, پورا زور لگایا جا رہا ہے, لیکن اصل کہانی ہے فضل الرحمان صاحب اور بلاول کی ملاقات کی, اس پر آ جائیے. اور اس میں جو بات ہوئی ہے وہ بہت ہی حیران کن ہے, بہت ہی دلچسپ ہے, کیونکہ ہیڈ لائنز جو بن رہی ہیں کہ جی مولانا مان گئے, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, بلاول کے ساتھ کہانی سیٹ ہو گئی, پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ نتیجہ خیز ہو گئی ہے یہ ملاقات. تو اندر جو کہانی ہے وہ میں نے آپ کو بتانی ہے, کیونکہ سب میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے سب میں کہ جی ترمیم, اس میں ایک بہت اہم جو پہلو ہے وہ ہے وکلاء کا. کراچی میں کنونشن ہوا, 4 صوبوں کے وکلاء کی آئینی ترمیم کے خلاف تحریک چلانے کی دھمکی. لیں جی آپ آئینی ترمیم, 4 صوبوں کے وکلاء کہہ رہے ہیں کہ اب تو ہم تحریک چلائیں گے ہی چلائیں گے. اچھا
پی ٹی آئی رکن اسمبلی کا آئینی ترامیم کی حمایت پر 40 کروڑ کی پیشکش ملنے کا دعویٰ. اندازہ لگائیے, باقاعدہ انہوں نے بتایا ہے کہ 40 کروڑ کیا 80 کروڑ 1 ارب روپے تک کی پیشکش ہے. یہ دیکھیے آپ, اور یہ خبر ایکسپریس میں لگی ہوئی ہے. اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے رکن اسمبلی نے آئینی ترامیم کے لیے 40 کروڑ کی پیشکش ملنے کا دعویٰ کیا. ویڈیو پیغام میں پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی اقبال افریدی نے کہا کہ آئینی ترامیم کے لیے انہیں 40 کروڑ روپے کی پیشکش کی گئی. آئینی ترمیم کو سپورٹ کرنے کے لیے مجھے 40 کروڑ کی آفر کی گئی, بلکہ 40 کیا 80 کروڑ اور اس سے بھی بڑھ کر 1 ارب روپے بھی دینے کو تیار ہیں. لیکن میں نے الیکشن کے دوران حلف لیا تھا کہ میں جو کچھ کہوں گا, سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا. میں نے عمران خان کا ساتھ دینے کا حلف لیا ہے, اور وہ کہتے ہیں میں عمران خان کے ساتھ ہوں, نہیں چھوڑوں گا, اور یہ جبر کا دور ہے, رجیم چینج ہوا, اور سب باتیں وہ دیگر کر رہے ہیں. یہ خبر جناب جو سب سے دلچسپ ہے وہ ہے بلاول بھٹو مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقات. آج نتیجے تک پہنچے ہیں رہنما پی پی پی. اور یہ دیکھیے, یہ شازیہ مری صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ آج نتیجے تک پہنچ گئے ہیں جب ملاقات ہوئی ہے بلاول صاحب کی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی. تو اس میں اصل کہانی یہ ہے, میں انہی کے بیانات کے حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں. نتیجے تک جو پہنچے ہیں وہ نتیجہ پتہ ہے کیا ہے, کہ مل کر مسودہ لایا جائے گا اور متفقہ مسودہ لایا جائے گا. یہ بات تو کافی دیر سے ہو رہی ہے, اور پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے ہمارے مسودے پر مان جائیں. مولانا صاحب نہیں مان رہے, تو مولانا صاحب نے کہا ہاں ٹھیک ہے, مل کر مسودہ لے آتے ہیں. پہلے پیپلز پارٹی اور مولانا صاحب JUI مل کر اتفاق سے مسودہ لائیں گے, اور اس کے بعد باقی پارٹیوں کو شامل کیا جائے گا. تو یہ 17 تک ہو جائے گا کیا؟ 18ویں ترمیم پر تو 9 مہینے لگ گئے تھے. کیا یہ اتنا آسان ہے کہ مولانا بھی مان جائیں, پیپلز پارٹی مان جائے, اس کے بعد باقی جماعتوں کو بھی منا لیا جائے, اور وہ ساتھ آ جائیں, سب ایک ساتھ ہو جائیں, اور بس جلدی سے سارا کام ہو جائے؟ یہ مشکل لگتا ہے. مولانا صاحب نے بھی کچی گولیاں نہیں کھلیں, اتنا آسان نہیں ہے. اور مولانا صاحب اپنے مسودے پر جا رہے ہیں اور سب کو خوش رکھنا چاہ رہے ہیں. لیکن اس میں سب سے زیادہ جس کو وہ مطمئن کرنا چاہتے ہیں وہ ان کا اپنا حلقہ, اپنے عوام, اپنی پارٹی کے لوگ ہیں, جو کسی بھی صورت میں آئینی عدالت والا کام نہیں کرنے دینا چاہتے کہ 150 کیسز کے لیے آئینی عدالت بنا دیں. یہاں پر 40 لاکھ کیسز پڑے ہیں اور ان کے لیے کچھ نہیں. آئینی ترمیم, مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف کے درمیان کل ملاقات متوقع ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا بنتا ہے. اور یہ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ بلاول بھٹو مولانا فضل الرحمان ملاقات آج نتیجے تک پہنچے ہیں. تو وہ نتیجہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. تو ابھی بہت سے مراحل باقی ہیں, لیکن جو بھی ہوگا انشاءاللہ آپ کے تعاون سے, آپ کی دعاؤں سے ہم اس پر نظر رکھیں گے, اور انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.